السلام علیکم ناظرین۔ جو اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے اور نیت یہ رکھتا ہے کہ کل میں پھر جا کے گناہ کروں گا، تو وہ شخص توبہ نہیں بلکہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جب ہم عہد خدا کو توڑتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو قسی کر دیتا ہے، اور جب دل قسی ہوتا ہے تو اپنے ہی ہاتھوں ہم اپنی ہدایت کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں ہم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی، جبکہ اتنی مرتبہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اس کے سامنے نمازوں میں اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی میری توبہ اللہ نے قبول کر لی؟ کوئی ایسی نشانی جس سے یہ ظاہر ہو کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی اور ہمیں بخش دیا۔ توبہ کا معنی ہے انسان کا اپنے گناہوں پر سچے دل سے پچھتانا اور اللہ سے معافی مانگنا۔ اسلام میں توبہ کا سب سے بڑا مقام ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آنا اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے صحیح راستے پر آنا۔ میرے پیارے ناظرین، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ توبہ کی کچھ خاص شرعی شرطیں ہوتی ہیں، جیسا کہ اخلاص، یعنی توبہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دکھاوا یا کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ دوسرا ہے ندامت، اپنے گناہوں پر دل سے شرمندہ ہونا اور افسوس ظاہر کرنا۔ اور چوتھا ہے حقوق کی ادائیگی، جیسا کہ اگر گناہ سے کسی انسان کا حق مارا گیا ہے تو اس کا حق لوٹانا یا اس سے معافی مانگنا۔ اسلام میں توبہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت، گناہوں سے معافی اور زندگی میں سدھار ہونا۔ بے شک اللہ نے ہمیں ایک سمپل سی نشانی بتائی ہے ناظرین، کہ جس گناہ سے ہم نے توبہ کی ہے، مثلا جوانی میں زنا کیا ہو یا جوا کھیلا یا کسی نامحرم سے تعلق رکھا ہے، جب تک اس گناہ کی نفرت ہمارے دلوں میں نہ پیدا ہو جائے تب تک اللہ نے ہماری توبہ قبول نہیں کی ہے۔ پہلے قسم کا گناہ وہ ہے جس کا تعلق کرنے والے کے علاوہ کسی دوسرے انسان سے متعلق نہ ہو، بلکہ اس کی سزا صرف آخرت کا عذاب ہی ہو، جیسے مرد کا سونے کی انگوٹھی پہننا یا ریشم کا لباس زیب تن کرنا۔ کیونکہ اس گناہ کی توبہ دوبارہ نہ پہننے کا پکا ارادہ اور اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہونا ہی قیامت کے دن اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، ہم اپنی دعاؤں میں اور نمازوں میں اللہ سے توبہ کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں جس کو ہم یاد کر کے یا اپنے دوستوں سے شیئر کر کے اس کا مزہ لیتے ہیں۔ جوانی میں کیے ہوئے گناہوں کی لذت کو آج ہم بیان کر کے خوش ہوتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سبھی اسکولز، کالج اور یونیورسٹیز کا ماحول یہ ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست سے بیان کرتا ہے کہ میرا اس فلاں لڑکی سے تعلق ہے یا اس لڑکی سے تعلق ہے، اور یہ بتا کر اپنے اندر خوشی محسوس کرتا ہے، اور جس شخص کا نامحرم سے تعلق نہیں ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس کوئی جنت ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ یعنی ناظرین، ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ حرام تعلق نہ ہونے پر ہم اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اپنے گناہوں کو یاد کرو تو اس سے گھن آنی چاہیے، دل میں اس گناہ کے لیے نفرت ہونی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس گناہ کو ہم نے کیسے انجام دے دیا۔ ناظرین، جس گناہ کا تعلق کرنے والے کے علاوہ دوسرے شخص سے بھی ہو تو اس کی کچھ خاص قسمیں ہوتی ہیں، جیسا کہ مثلا حقوق اللہ اور حقوق عباد۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ جیسا کہ کسی کے ذمے کسی کا حق ہو، یا اس کے ذمے کسی قسم کا مال ہو، یا مثلا اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو کہ اس کے بدلے ایک غلام آزاد کرنا ہو، تو اگر وہ شخص ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کے گناہ کا عذاب نہیں ٹل سکتا، اور اس شخص پر واجب ہے کہ اس گناہ کا کفارہ ادا کرے۔ اگر وہ شخص اس گناہ کا کفارہ ادا نہیں کرے گا تو وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا، اور اگر اس کے ذمے مال کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو، جیسے کہ نماز روزہ قضا ہو جائے، تو اس شخص پر قضا نمازیں اور روزے کا کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔
اور اگر اس نے کوئی ایسا کام انجام کیا ہو کہ جس وجہ سے شریعت پامال ہوئی ہو، مثلاً اس نے شراب پی ہو اور حاکم شہر کے سامنے ثابت نہ ہو سکے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ خود توبہ کرے اور اس کا اظہار نہ کرے، اور اس شخص کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ حاکم شہر کے سامنے اقرار کرے تاکہ وہ حاکم شہر اس پر شرعی حد لگائے، لیکن اس کا اظہار نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم سے کوئی بھی گناہ جان بوجھ کر یا نہ انجانے میں ہو گیا ہے تو اس گناہ کی توبہ کرو، نہ کہ کسی اور سے بیان کرو، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا کرنے سے تم اسے اپنا گواہ بنا لو گے اور وہ شخص روز محشر کے دن اس گناہ کو ظاہر کرے گا۔ ناظرین، اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے۔ میرے پیارے ناظرین، وہیں دوسری طرف اگر بات کریں کہ کوئی شخص حقوق الناس میں سے ہو، جیسا کہ اس کے ذمے کسی شخص کا مال ہو، تو اس پر واجب ہے کہ مال کو اس کے صحیح وارث تک پہنچایا جائے، اور اگر مال کے علاوہ کوئی اور چیز کو انجام دیا ہو، یعنی جیسے کہ اس نے کسی کو گمراہ کیا ہو، تو اسے چاہیے ہے کہ وہ اس شخص کو صحیح راستے پر لائے۔ اگر وہ شخص ایسا کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو وہ عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہے گا۔ اس پر واجب ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنے اس بد عملی کام کو صحیح کر لے، تاکہ روز محشر اللہ اس سے اس بات کا سوال نہ کرے۔ میرے پیارے ناظرین بھائیوں، آج ہم نے جانا ہے کہ توبہ کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنے گناہوں کا احساس کرے اور دل سے معافی مانگے تو اللہ اس کو ضرور معاف کرتا ہے۔ زندگی کا اصلی مقصد صرف گناہوں سے بچنا نہیں، بلکہ گناہوں کے بعد اللہ کی طرف لوٹنا ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ چھوٹے یا بڑے ہر طرح کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ بس انسان کا دل سچا ہونا چاہیے اور اس کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ گناہ پھر نہیں کرے گا۔ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں کا احساس کر کے ان سے توبہ کرے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم۔